بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت سے متعلق خبروں پر تشویش ہے۔ اگر بانی پی ٹی آئی کا علاج کسی سرکاری اسپتال میں ہوا تو یہ تشویشناک پہلو ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ اہل خانہ کو صحت سے متعلق کسی بھی پیش رفت سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی آخری ملاقات عظمیٰ خان سے ہوئی، جس کے بعد سے اب تک بانی کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل بھی ایک موقع پر بانی کو جیل سے باہر لے جانے کی خبر آئی تھی۔ ماضی میں ہم بہنوں نے پوچھا تھا تو بانی نے انکار کیا اور کہا کہ فیک خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات سے انکار کی خبر پر وضاحت پیش کر دی۔ ایک بیان میں بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کرتی رہی۔ خبر یہ تھی کہ مجھے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی پیشکش کی گئی تھی اور میں نے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ کسی فیملی ممبر یا کسی وکیل کو شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کی یہ خبر قطعی طور پر غلط ہے۔ میں نے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص سے رابطہ کیا تاکہ اس بے بنیاد خبر کی تردید کی جا سکے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ شیخ وقاص نے نہ صرف اس کی تردید کی بلکہ خود ٹی وی پر آ کر بھی اس کی وضاحت کی۔ اس کے باوجود یہی غلط خبر دوبارہ رپورٹ کی جا رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہر منگل کو اڈیالہ جیل جاتا ہوں، وہاں اس وقت تک موجود رہتا ہوں جب تک پولیس مجھے آگے جانے سے روک نہ دے۔ میں ملاقات کا وقت ختم ہونے پر واپس آ جاتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ میں نے گزشتہ روز بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ مجھے نہ حکومت اور نہ جیل حکام کی طرف سے بانی سے ملاقات کی پیشکش کی گئی، اس لیے کسی کے ساتھ جانے یا نہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی سے متعلق خبریں بالخصوص ملاقاتوں سے جڑی اطلاعات انتہائی سنجیدہ نوعیت کی ہوتی ہیں۔ ایسی خبروں کو نام نہاد ذرائع کی بنیاد پر زیر بحث لانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب ماڑی انرجی لمیٹڈ نے ضلع ڈیرہ بگٹی میں گیس کی دریافت کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ڈیرہ بگٹی کے کلچا ساؤتھ بلاک کے 13 کنویں میں گیس دریافت ہوئی ہے۔ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ گیس کے ذخائر کنویں کی 7170 فٹ گہرائی میں ملے۔ ابتدائی نتائج میں کنویں سے یومیہ 6.5 سے 11 MMSCFD تک گیس کا بہاؤ ریکارڈ ہوا ہے۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ سندھ ہائی کورٹ نے طلبہ یونین کی بحالی سے متعلق درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کر دی۔ عدالت نے درخواست گزار کو 10,000 روپے جرمانہ ہائی کورٹ کے کلینک میں جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس عدنان کریم میمن نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ طلبہ یونین کی بحالی کیوں چاہتے ہیں؟ تعلیم پہلے ہی تباہ ہے، آپ اور کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ عدالت نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ بتائیں طلبہ یونین کا کیا مقصد اور فائدہ ہے۔ اس پر درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ یونین کا مقصد طلبہ کو پالیسی سازی میں نمائندگی فراہم کرنا ہے۔ عدالت نے کہا کہ کیا اسی طرح جس طرح فیکٹریوں میں یونین ہوتی ہے، کیا طلبہ وائس چانسلرز کو دھمکانا چاہتے ہیں؟ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار کی موجودہ حیثیت کیا ہے، کیا وہ ابھی بھی طالب علم ہیں؟ جی ناظرین، بھارت سے بھی ایک افسوسناک خبر ہے کہ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں طیارے کی کریش لینڈنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ طیارے کو حادثہ مہاراشٹر کے علاقے بارامتی میں پیش آیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارے میں مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار، ان کے 2 ساتھی اور عملے کے 2 ارکان بھی سوار تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارے میں سوار افراد میں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال جون میں
بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار 241 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گیا تھا۔ بھارتی سرکاری ایئر لائن کا طیارہ لندن جا رہا تھا۔ مسافر طیارے میں 230 مسافر اور عملے کے 12 ارکان سوار تھے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حادثے کا شکار طیارے میں 169 بھارتی، 53 برطانوی، 1 کینیڈین اور 7 پرتگالی مسافر سوار تھے۔ حادثے کا شکار طیارے میں 11 بچے بھی موجود تھے۔ جی ناظرین، دوسری جانب امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ بورڈ آف پیس میں طاقت کا منبع صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہوں گے۔ امریکی اخبار کے مطابق بورڈ آف پیس قرارداد کے متن کے مطابق غزہ کا انچارج امریکہ ہوگا۔ اگلے بورڈ آف پیس چیئرمین نامزد کرنے کا کل اختیار بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہوگا، جبکہ دیگر ملکوں کا کردار معاون کا ہوگا۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دیے گئے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان، قطر، سعودی عرب، ترکیہ، انڈونیشیا، بحرین، مصر، اردن، قازقستان، ازبکستان اور متحدہ عرب امارات شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ ارجنٹینا، آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، ہنگری، کوسوو، مراکش اور ویتنام نے بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، جبکہ اٹلی اور اسپین نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم کیریئر اسٹارمر 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ 2018 کے بعد کسی برطانوی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ چین ہے۔ سر کیریئر اسٹارمر کی چینی صدر شی جن پنگ سے جمعرات کو ملاقات متوقع ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 60 کاروباری اور ثقافتی شخصیات بھی برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ برطانوی حکومت کے مطابق چین کے ساتھ معاشی تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ انسانی حقوق اور سائبر سیکیورٹی بھی مذاکرات کا ہی حصہ ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔